سخت دھوپ میں 3 مسافر سفر کر رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکے تھے۔ یہ 3 مسافر شام سے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب تو سفر نہیں ہو رہا، یہیں رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، بہت تھک گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، دیکھو سامنے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے وہاں آبادی ہے، وہاں پہنچ کر پھر ہم کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ ابھی وہاں جانے ہی لگے تھے کہ انہیں وہاں ایک شخص نظر آیا۔ ان کے سردار ساتھی نے کہا کہ چلو چلو واپس چلو، یہ جو ساتھی نظر آیا ہے، اگر ہم کھانا کھانے بیٹھے تو انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھانا پڑے گا، اور یہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا، ہمارا کھانا کم پڑ جائے گا۔ سب پلٹ کے دوبارہ سے اس صحرا میں تپتی مٹی میں دھوپ میں بیٹھے، دسترخوان بچھایا، بہت بھوکے تھے، کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا رہے تھے تو ایک بھوکا کتا کھانے کی خوشبو سونگھ کر وہاں آیا اور ایسے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ مگر یہ کیا، ان میں سے ایک ساتھی نے پتھر اٹھایا اور اس کتے کو بری طریقے سے مارا، بجائے یہ کہ اس بے زبان جانور کو جو بھوکا تھا کھانا دیتے، اسے زخمی کر دیا۔ اب یہ لوگ مزے سے باتیں کرتے کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ایک سانپ بھی خوشبو سونگھ کر رینگتا ہوا آیا، گویا کہہ رہا ہو کہ بھوک لگی ہے، کچھ دے دو۔ ایک ساتھی نے لکڑی اٹھائی اور سانپ پر ماری، جس سے وہ سانپ تیزی سے بھاگ گیا۔ اب ان 3 ساتھیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ایک ساتھی نے کہا، اب جو کچھ بچا ہوا ہے یہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہاں کے بھوکے جانور کھا لیں۔ مگر سردار ساتھی نے کہا، جتنا بچا ہے وہ سب بھی سمیٹ لو، آگے سفر لمبا ہے، مشکل پڑی تو یہی کھانا کام آئے گا۔ اور اس طریقے سے سفرہ انہوں نے سمیٹ لیا اور سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب وہ کھجوروں کے درختوں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک منظر دیکھا ایک شخص ہے جو باغ میں کام کر رہا ہے۔ یہ لوگ اس شخص کو جانتے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے، دیکھو یہ علی علیہ السلام کا بیٹا حسن ابن علی ہے۔ بچوں، چونکہ یہ لوگ شام سے آئے تھے اور شام میں معاویہ نے لوگوں کے دلوں میں امام علی علیہ السلام کی اور ان کے خاندان کی بہت زیادہ نفرت پیدا کر دی تھی۔ اس لیے جب انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو آگے نہیں بڑھے بلکہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ مگر کیا دیکھا، امام حسن علیہ السلام باغ میں کام کر رہے ہیں، کام سے فارغ ہوئے، ہاتھ دھوئے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ایک کپڑا کھولا کہ جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ ابھی کھانا کھانے ہی لگے تھے کہ کچھ پرندے بھوکے اڑتے ہوئے آئے اور امام حسن کے دسترخوان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ امام نے کچھ لقمے ان کے آگے ڈالے اور وہ پرندے کھانے لگے۔ یہ منظر تینوں ساتھی دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے کھانا کھانے سے پہلے پرندوں کو کھانا دیا۔ پھر انہوں نے کیا دیکھا کہ کتا آیا اور کتے نے آ کر امام حسن علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر گویا درخواست کی کہ میں بھی بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کتے کو پتھر نہیں مارا بلکہ اپنے دسترخوان میں سے جو تھوڑا بہت کھانا تھا اس میں سے بھی ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کتے کو دے دیا۔ اب ان 3 مسافروں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہا کہ یا حسن، اگر آپ کہیں تو میں اس کتے کو باہر بھگاؤں، کیونکہ یہ آپ کو کھانا نہیں کھانے دے رہا۔ اور پھر امام نے اس کتے کو کھانا جو دے دیا تھا، اب کتا آرام سے کھانا کھا رہا تھا، اور پھر امام نے بھی کھانا شروع کیا اور انہیں بھی درخواست کی کہ آپ لوگ بھی آ کر میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ امام کا یہ عمل دیکھ کر انہیں خود پر شرمندگی کا احساس ہوا کہ کس طریقے سے انہوں نے کتے کو پتھر مارا تھا اور سانپ کو لکڑی سے مار بھگایا تھا۔ افسوس ہوا اور شرمندہ ہونے لگے۔ اب انہوں نے امام سے رخصت چاہی اور اپنے سفر میں آگے بڑھنے لگے۔
مگر ان میں سے ایک شخص جو بہت زیادہ شرمندہ ہوا تھا اب وہ پلٹا اور پلٹ کے امام کی بارگاہ میں آ گیا اور امام کے پاس بیٹھ کر رو کر معافی مانگنے لگا کہ امام مجھے معاف کر دیجیے، میں بہت زیادہ بد اخلاق ہوں۔ امام نے کہا معافی مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے معافی مانگو کہ تم نے ایک بے زبان جانور کو پتھر مار کر اپنے سے دور کیا، کھانے سے محروم کیا۔ بچوں، یہ تھا امام حسن علیہ السلام کا اخلاق کہ ان کو دیکھ کر سب ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ جانوروں پر رحم کرتے، ان کے دسترخوان سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا اور لوگ ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر ان کے بہت ہی زیادہ فرما بردار اور چاہنے والے بن جاتے ہیں۔